لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل درس تفسیر کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے اور الحمدللہ آج یہ تیسرا جلسہ ہے، تیسرا پروگرام ہے۔ آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر قوم کے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے نام سے یہ کام شروع کرتے ہیں جو ان کی نگاہ میں نہایت ہی محترم اور عزیز ہوں۔ چنانچہ اس میں کوئی قید شرط نہیں ہے، ہر مذہب و مسلک کے لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ دین اسلام نے بھی ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تم کوئی کام شروع کرو تو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کوزے میں معانی و مفاہیم کا سمندر ڈال دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں، جیسا کہ روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے، جو بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے اہم کاموں میں اس کے شروع ہونے سے پہلے استعمال کیا ہے۔ جناب نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب نوح جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو آپ نے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے تمام مومنین کو، جو صاحبان ایمان تھے جو کشتی میں آ رہے تھے، ان سے کہا وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام ان مومنین سے جو کشتی میں آ رہے تھے ان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو۔ کیوں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اسی اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی بھی اور اسی نام خدا سے یہ کشتی رکے گی بھی۔ یعنی کشتی کو چلانے کے لیے کسی انجن کی ضرورت نہیں ہے، روکنے کے لیے کسی بریک کی ضرورت نہیں ہے، نام خدا چلنے کے لیے اور روکنے کے لیے کافی ہوگا۔ جب اللہ کا نام لیں گے تو کشتی چلے گی، جب اس کا نام لیں گے تو کشتی کوہ جودی پر رک جائے گی۔ یہ ہے بسم اللہ کی اہمیت۔ خود جناب سلیمان جب انہوں نے ملک سبا کی شہزادی بلقیس کو خط لکھا ہے تو انہوں نے جو خط لکھا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل میں واقعہ موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان نے جب خط لکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں اپنے کاموں کے ابتدا میں استعمال کیا کرتے تھے۔ جنگ خندق جب ہوئی اور پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا پھاوڑا زمین پر مارا ہے تو روایت کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے آپ نے جنگ خندق میں خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ مولانا متقیان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بڑی برکت ہے، یہ مایہ برکت ہے، یہ تمہارے لیے برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور مولا تو بہت خوش ہوئے تھے جب ایک صحابی نے، ایک چاہنے والے نے مولا کائنات کی خدمت میں آ کر ایک خط لکھا تھا، ایک خط دیا تھا، اور خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ تو مولا بہت خوش ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ خط کے آغاز میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، تو علی کے لبوں پر مسکراہٹ اور خوشی آ گئی، اور کیا کہا، وہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں، تعریف بھی کی اور کہا جودھا، تم نے بسم اللہ بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اور کوشش کرو، اس سے بہتر لکھو۔ یہ تعریف ہے، یہ تشویق ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بیٹا امتحان میں 80-85% نمبر لے کر آئے تو باپ تعریف کرتا ہے، بڑے تعریف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹا 85% لائے ہو، کوشش کرو کہ 90 اور 95% لے کر آؤ۔ تو پیغمبر مولا کائنات، آپ ان کی زندگی دیکھیے کہ تمام جو معصوم شخصیتیں ہیں وہ بسم اللہ کے ذریعے سے کام کو شروع کرتی ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ امام حسین کون ہیں؟ معلم قرآن ہیں، محافظ قرآن ہیں، روح قرآن ہے، عزت قرآن ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے بچے کی بسم اللہ کرائی تو خود امام سے بہتر کون تھا؟ لیکن چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اس لیے شہر کے مدرسے کے ایک استاد کو بلایا اور کہا آؤ میرے بھائی، میرے بیٹے کی بسم اللہ کرا دو۔ یہ جناب علی اکبر تھے۔ بسم اللہ آیا، وہ معلم، وہ مدرسے کا استاد، وہ ٹیچر، اس نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی اکبر نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی ہی سی بات تھی، اتنی ہی زحمت دی اسے، لیکن اس کے بدلے میں، ایک بسم اللہ کے بدلے میں امام حسین نے اسے 1000 دینار عطا کیا، 1000 لباس عطا کیا، اور کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بسم اللہ کے عوض اتنا کچھ نہ دے دیا امام حسین نے۔ زبان پہ حرف شکایت آ گیا، اتنا کچھ دیا مولا آپ نے، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ امام حسین نے اس کے جواب میں کہا اینا یقع ما قدمتہ مما قد آتا۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اس نے عطا کیا ہے اور جو میں نے پیش کیا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو اس نے دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے، جو میں نے دیا ہے وہ کچھ نہیں دیا ہے۔ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی امام کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ قرآن کا تاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کے سوروں کا
تاج ہے، کتنی عظمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. ہم اور آپ اگر غور کریں تو اس اہم نقطے کو سمجھ سکتے ہیں. جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو گویا اللہ کو اس میں حصے دار بنا لیتے ہیں، اللہ کو اس میں محافظ بنا لیتے ہیں. اور جہاں اور جس جگہ پر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، جس جگہ پر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، وہاں پر شیطان جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا ہے، شیطان انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہم نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو خدا ظاہر سی بات ہے ہمارے اس کام میں مددگار ثابت ہوگا. اور آپ دیکھیں ہر کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ کہنا ہے. سو رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، بسم اللہ کہیے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ کہیے. کوئی نیا کام کر رہے ہیں، بسم اللہ کہیے. کھانا کھانے جا رہے ہیں، بسم اللہ کہیے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ کہیے. جب آپ یہ سوچئے کہ ان تمام چیزوں کے لیے بسم اللہ کی ضرورت ہے تو کیا سورہ قرآن کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیسی نا انصافی ہے کہ لوگ قرآن کی سوروں کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں. آخر بسم اللہ سے کیوں اتنی نفرت ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر بسم اللہ سے نفرت ہے، بسم اللہ سے دوری ہے، یا بائے بسم اللہ سے جو ہے دوری ہے. میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں تاکید کی جا رہی ہے آج کل کہ قرآن کے سوروں میں اور خاص طور سے سورہ الحمد کے پہلے بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ بسم اللہ اس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں. نام خدا باعث برکت ہے، اس کے نام سے ہم اپنے کام کو شروع کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس ایک جملے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ایک جانور کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کریں گے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. یہی بسم اللہ اس جانور کو حلال بھی کر دیتا ہے اور پاک بھی کر دیتا ہے. کیونکہ اگر بغیر بسم اللہ کے ہم نے کسی جانور کو ذبح کیا تو وہ چونکہ بغیر بسم اللہ کے ذبح ہو رہا ہے اس لیے وہ حلال بھی نہیں ہے اور نجس بھی ہے. ہاتھ لگا دیا تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا. تو بسم اللہ کی طاقت کا آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ بسم اللہ جو ہے اس میں کتنی طاقت ہے، کتنا پاور ہے کہ ایک جانور پہ پڑھ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، نہ پڑھا جائے تو وہ نجس ہے. لاکھا اسے قبلے کی طرف ذبح کیجئے، ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہے. یہ بسم اللہ کے فضائل ہیں، ہمیں جو ہے اس پر غور کرنا ہوگا. بسم اللہ اس کی عظمت دیکھیے کہ جب پہلا قرآن کا پہلا حصہ، پہلی آیت نازل ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بھی بسم اللہ کا نام آ رہا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کا نام لے کر پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام کی جو برکت ہے اس کی طرف ہم سب کو متوجہ کرایا جا رہا ہے. لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نصب العین قرار دیں، اسے مشعل راہ قرار دیں، اسے اپنی زندگی میں ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم استعمال کریں تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکیں اور آخرت کو بھی آباد کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.